لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صلوات الله عليه وسلم. آپ حضرات سے گزارش ہے مرتبہ سورہ فاتحہ کی مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر رضا بھائی کے والد مرحومہ کے لیے سارے ثواب محمد آل محمد سلام صلی علی محمد وآل محمد. کل انشاءاللہ اسی وقت اسی اعلیٰ خانے میں سالانہ جشن امام حسین اور امام زمانہ منعقد ہوگا. آپ تمام مومن و مومنات سے ڈاکٹر رضوی صاحب اور باقر رضوی صاحب کی طرف سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں. کھانا جو ہے وہ مغرب کی نماز سے پہلے ہے، اس کے بعد مغرب کی نماز اور اس کے بعد محفل مقاصدہ ہوگی. ایک مرتبہ صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ حضرات یہ محسوس نہ کیجیے گا کہ دو مولوی ہیں اور یہ اپنی پوری حسرت نکالیں گے. ہم لوگوں میں یونٹی ہے اور ہم اپنے معینہ اسی وقت میں جو ایک مولوی کو ملتا ہے اسی میں دو مولوی کام چلائیں گے. آپ کی بھوک کا بھی خیال ہے اور آپ کے دن بھر کی تھکاوٹ کا بھی احساس ہے. آپ بالکل مطمئن ہو کے بیٹھیں مگر توجہ سے سنیے گا، اس لیے کہ مجلس جو ہے وہ ماں کے ایصال ثواب کی ہے. اور آج جو فقدان ہے اور جو بدنصیبی ہے اس قوم کی وہ ماں کا احترام نہ کرنا ہے. میں نے اسی سے متعلق جو ہے وہ اتفاق ایسا ہوا کہ 2 ہفتے قبل قبلہ سے ملاقات رہی ہوتی ہے روزانہ ہی، تو ایک مضمون آپ نے لکھا تھا ماں کے احترام میں اور اس میں جو کچھ واقعات لکھے تھے وہ انتہائی تکلیف دہ تھے. ہماری سب سے بڑی مجبوری کہیے یا ہم لوگوں کی نااہلی کہیے کہ ہم قرآن سے غافل ہیں. ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، صرف گوشت کھانے کے مسلمان ہیں. چاہے حلال نہ ہو مگر حلال کی تلاش ضرور ہوگی. اگر ہم قرآن پڑھیں تو ایک ایک حکم مل جائے گا. یاد رکھیے گا جو کچھ آپ اپنے والدین کے ساتھ کریں گے وہی آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی. اگر آپ اپنے والدین کی خدمت کریں گے تو امید رکھیے گا آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے گی. اور اگر آپ نے اپنے والدین کی خدمت کرنا نہیں جانا تو بچوں سے نا امید ہو جائیے گا کہ وہ آپ کے لیے سورہ فاتحہ بھی پڑھیں. خوش نصیب ہے وہ اولاد جن کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے. اگر زندگی میں نہیں ملا تو مرنے کے بعد خدمت کر لو. یہ دین تو ہمارا ایسا کھلا ہوا دین ہے کہ خدمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا. اگر ماں باپ ناراض ہو کے دنیا سے چلے گئے تو راضی کرنا اللہ نے تمہارے اختیار میں رکھا ہے. مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کو آپ راضی کر سکتے ہیں. اگر آپ ان کو خوش کر سکتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے خیرات کریں، دین کے اوپر عمل کریں، ان کے لیے آپ نمازیں پڑھیں، حج کروائیں، روزے رکھیں. آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو. اور پروردگار عالم نے ایک جو سب سے چیز جس کے لیے آپ نے دن اور رات کا آرام تک کر دیا وہ ہے مال کا کمانا. اوور ٹائم 12-14 گھنٹے کام کرنا. اللہ نے اس رزق کو ماں باپ کی رضا میں رکھا.
کہا جتنی چاہے محنت کرنا تمہاری جان ٹوٹ جائے گی مگر رزق نہیں دوں گا جب تک کہ تمہارے ماں باپ تم سے راضی نہ ہو۔ اللہ نے کہا اگر ماں باپ راضی ہیں تو میں راضی ہوں۔ آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں گے جہاں جہاں پروردگار عالم نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہیں وہیں ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اپنی اطاعت کو اللہ نے ماں باپ کی اطاعت سے ملا دیا ہے۔ جب امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا ہم کیسے سمجھے ہماری نماز قبول ہو گئی، آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا وہ رب ہے اور ماں باپ بھی رب ہیں۔ اگر تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہو تو غائب رب کی عبادت میں بھی اخلاص ہوگا اور جس چیز میں خلوص ہوگا وہ ضرور قبول ہوگی۔ اگر تم اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے تو اللہ کے لیے اگر نماز پڑھتے ہو تو مکر ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 ہے۔ انشاءاللہ والدہ کے ذہن میں مولانا بہت کچھ عرض کریں گے، میں مختصر تھا مقدمے کے دور کے اوپر، کیونکہ رضا بھائی کی خواہش تھی، میری خواہش یہ تھی کہ قبلہ پوری مجلس پڑھیں، مگر رضا بھائی کی خواہش رہی تو میں اس لیے تبرکاً کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے آئی۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ قرآن مجید میں تمام آیتیں ماں باپ کے لیے آئی ہیں مشترکہ۔ اس آیت میں بھی اشتراک ہے ماں باپ کا، مگر ماں کے احسان کو پروردگار عالم نے باقاعدہ واضح کیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے اس انسان کو وصیت کی ہے۔ کون وصیت کر رہا ہے؟ پروردگار۔ کس کے بارے میں؟ والدین، ماں باپ دونوں کے بارے میں۔ حملتہ، اب یہاں سے ماں کو الگ کر دیا، حملتہ امہ وہنا علی وہن، وہ ماں جس نے بڑی تکلیف بڑی پریشانیوں کے ساتھ اس کے وزن کو 9 مہینے تک برداشت کیا اور اس کے بعد اس کے پیدا ہونے میں تکلیف سہی اور اس کے بعد 2 سال تک دودھ پلایا۔ اب تم کیا کرو؟ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ اور آخر کا ٹکڑا ہے وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، تمہاری بات کا یاد رکھنا ہماری طرف ہے۔ کیا مطلب؟ یہ تنبیہ ہے، اگر تم نے یہاں خدمت نہیں کی تو کل جب ہمارے سامنے آؤ گے تو سب سے پہلے ہم یہی حساب لیں گے۔ جس ماں نے تمہارے وزن کو برداشت کیا ہو، جس نے تمہارے جننے میں جو ہے وہ تکلیف صحیح ہو، جس نے 2 سال تک اپنے خون جگر کو تمہیں پلایا ہو، اس کی تم نے خدمت کیا کی؟ اگر تم اپنے ماں باپ جنہوں نے تم کو پال پوس کے جوان کیا، اپنے آرام کو چھوڑا، اپنے ہر چیز کو چھوڑا، ترک کیا صرف تمہاری خوشی کے لیے، اگر تم ان کے احسان کا بدلہ احسان سے نہیں دے سکتے ہو تو میں تو غائب ہوں، میں تو سامنے نہیں ہوں، تو میری نماز میں میری بندگی میں تمہارے یہاں خلوص کیا ہو؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھنے والے محمد ماشاءاللہ چاہنے والے اہل بیت کے جناب فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہ کا لقب ہے ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں۔ جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا، حضور کا بچپنا تھا، ماں کے پیار سے محروم رہے، گو کہ چچی نے ماں کا پیار دیا، مگر جناب فاطمہ زہرا نے اپنے بابا کی وہ خدمت کی جو ایک ماں اپنے بیٹے کی کرتی ہے۔ حضور نے اپنی بیٹی کو لقب دیا اپنے باپ کی ماں، ام ابیہا۔ مدینے میں حضور نے جہاد کا حکم دیا، پورا مدینہ تیار۔ ایک نوجوان حضور کے بعد کھڑا ہو کے رو رہا ہے، آپ نے رونے کا سبب پوچھا، کہا یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے، میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں، پھر کیا پریشانی ہے؟ میری ماں گھر پہ بیمار ہے اور اکیلی ہے، کوئی خدمت کرنے والا نہیں۔ حضور نے فرمایا واپس جاؤ، تمہارے لیے میرے ساتھ جانے میں جانا جائز نہیں، میرے ساتھ جانا جہاد میں، اس جہاد سے بڑا جہاد جو میرے ساتھ جہاد ہوگا، اس جہاد سے زیادہ بڑا جہاد اور اجر جو ہے ماں کی خدمت میں ہے، جاؤ تم اپنی ماں کی خدمت کرو، تمہارا جہاد قبول ہو گیا۔ اگر تم نے ماں کی خدمت کی تو گویا تم نے میرے ساتھ جہاد میں شرکت کی اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے، وہ اس سے زیادہ اجر تم کو ملے گا اپنی ماں کی خدمت کرنے فوراً۔ یہ ہے ماں کی عظمت۔ اگر ہم اپنے بچوں کو تربیت کریں، آج آپ دیکھیں دنیا کا حال یہ ہے،
اور دنیا میں ہر روز کیونکہ ہم لوگوں کا رشتہ جو ہے وہ مولویت کا ہے، تو ہر آدمی اپنے دکھ اور درد کی باتیں سناتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ حال کیا ہے۔ یہ بھی ہمارے دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کسی کی ماں کا انتقال ہونے لگتا ہے تو یہ ڈھونڈتا ہے کہ کہاں سستے سے سستا علاج ہو سکے اور کس قبرستان میں کم سے کم خرچہ ہوگا۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ والدہ کی وصیت تھی، جب میں نے رضا بھائی سے کہا کہ بھئی وصیت پہ عمل بالکل ہونا چاہیے اگر ممکن ہو، تو انہوں نے کہا کہ قبلہ سب یہی سمجھتے ہیں کہ میری مادر گرامی کی وصیت تھی، وصیت نہیں تھی، میں نے اپنا فرض جانا، کیونکہ میرے والدہ کے گھر والے سب وادی السلام میں دفن ہیں، تو میرے دل نے چاہا کہ میں وادی السلام میں لے جا کر کے دفن کروں۔ انہوں نے سوچا تھا آسان تھا، مگر جب وہ پاپڑ بیلے ہیں تو 1 مہینہ 2 دن 10 کم نہیں ہوتے، 1 مہینے 2 دن تک میت بغیر دفن کے رکھی رہے اور رات دن بیچارے دوڑتے رہے اس کے لیے، مگر چونکہ نیت میں خلوص تھا اور ماں کی خدمت کرنا تھی، پروردگار عالم نے ان کو کامیابی دی اور مکمل انتظام کے ساتھ میں امام حسین علیہ السلام کے حرم کا بھی طواف کرایا اور لے جا کے نجف اشرف میں ان کے عائدہ وقارب کے درمیان میں دفن بھی کیا۔ یقیناً پوری زندگی اپنی ماں کی دعاؤں لیتے رہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، توفیق ہر اولاد کو عطا کرے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں یہ پروردگار عالم کی نعمت ہے، ان کے بات یاد رکھیے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بوڑھے ماں باپ رہتے ہیں وہ گھر ہمارے محمد کا گھر ہے، وہ گھر اللہ کا گھر ہے، جس گھر میں ان بوڑھے ماں باپ کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ ہم تو شادی سے پہلے ہی جو ہے جہاں ادھر ارادہ کیا شادی کا، اپارٹمنٹ لینے کی تیاری، ماں باپ کو اکیلا چھوڑ دیں۔ معصوم فرماتے ہیں اگر تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہو تو لعنت ہے تمہارا خدمت کرنے میں کہ مال ملے گا مرنے کے بعد، گھر ملے گا، جائیداد ملے گی، انشورنس ملے گا، مگر کیا کہنا اس ماں کا کہ جو بچے کی خدمت کرتی ہے اور جوان کرتی ہے بغیر کسی لالچ کے، اسے کوئی لالچ نہیں ہے بچے سے، صرف ایک محبت ہے جو پروردگار عالم نے اس کے قلب میں ودیعت کر دی ہے اس بچے کی، اس محبت کے سبب سے وہ ان کو دودھ بھی پلا رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کھانے میں کتنے مزے ہوتے ہیں، کتنی ڈشیں ہوتی ہیں، مگر جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے ہر وہ غذا جو بچے کے لیے نقصان دہ ہو ترک کر دیتی ہے ماں۔ کن مصیبتوں سے، گرمی ہو سردی ہو، اپنا آرام چھوڑ کر کے، رات کی نیندیں چھوڑ کر کے بھاگ تو آرام کرتا ہوتا ہے، مگر ماں ہر وقت بچے کی طرف نظریں رکھتی ہے۔ کس محنت و مشقت کے جواب جو لوگ مطلب یہ کہ اس راستے سے سفر کریں گے، جن کے بچے ہوں گے، جب اپنے بچوں کو دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کتنی زحمتیں ماں باپ کو اٹھانی پڑتی ہے بچے کو پروان چڑھانے میں، اور وہ ذرہ برابر تکلیف بچے کی برداشت نہیں کر سکتی۔ جب وہ اللہ سے لو لگائے گی، جب ہوگا مولا سے لو لگائے گی، دعا کیا، تعریف کیا، ہر طریقے سے بچانے کی کوشش کرے گی، اور جب پروان چڑھا دیا اور چھوٹی موٹی ڈگری مل گئی تو سب سے پہلے یہ وار کرتا ہے تو اسی مظلوم ماں کے اوپر۔ بیوی کا رشتہ جو ہے ممکن ہے بہت سو کو برا لگے، مگر یاد رکھیے گا ماں باپ نہیں مل سکتے، بیوی بہت مل جائے گی۔ بیوی کا رشتہ جو ہے اگر مطلب یہ کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو دوبارہ کر سکتا ہے، ماں باپ جیسی نعمت کو بیوی کے لیے قربان نہ کرے، دونوں کا حق رکھے اپنے اپنا الگ الگ۔ بیوی کا حق یقیناً واجب ہے اور واجب کو ادا کیجیے، مگر ماں باپ کا حق اوجب ہو جاتا ہے اس لیے کہ ماں باپ کی اطاعت واجب ہے، وہ اللہ نے فرض کیا ہے۔ بیوی برابر کی رائے، برابر کی پارٹنر ہے، بیوی کی خدمت جو آپ کو نہیں کرنی ہے، ماں کی خدمت کرنے کا حکم ہے، باپ کی خدمت کرنے کا حکم ہے۔ اور یہاں کے اوپر اگر بوڑھے ماں باپ رہتے ہیں تو آپ سوچیں ان کا تو سوشل سیکورٹی بھی ملے گا آپ کو۔ یہ جو آج ہم یا حسین کرتے ہیں یہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، یہ انہی ماؤں کی آغوش میں سیکھا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ہم نے جنت کو ماؤں کے قدمے میں رکھا ہے۔ ماں ہی جو ہے بغیر بولتے ہوئے بچوں کو یا اللہ یا رسول اور آئمہ کے نام یہ سب سکھاتی ہے۔ عقیدے کو ماں مضبوط کرتی ہے، اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا تو عمل نہیں ہوتا۔ جب عقیدہ مضبوط ہوگا تب آپ نماز پڑھیں گے۔ ابتدائی 7 سال تو ماں کی آغوش میں پرورش ہے، اور ماں جب اس کو مضبوط کر دے گی
تو پھر آپ کسی ماحول میں جائیں، اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا تو باپ کا قصور، روزہ نہیں رکھتا تو باپ کا قصور، حج نہیں کرتا تو باپ کا قصور، جتنی عملی زندگی اگر نہیں کرتا تو باپ کا قصور ہے، اور عقیدہ اگر مضبوط ہے تو ماں کامیاب ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے دونوں کا امتحان بھی الگ رکھا، ماں کا امتحان قبر میں ہوگا، باپ کی تعلیم کا امتحان قیامت میں ہوگا۔ قبر میں عقیدے کا سوال ہوگا، نماز کا نہیں، آخرت میں عقیدے کا سوال نہیں ہوگا، عمل کا سوال ہوگا۔ نماز کا حساب قیامت میں دیں گے، روزوں کا حساب قیامت میں دیں گے، حج و زکات کا حساب قیامت میں دیں گے، جہاد کا حساب قیامت میں دیں گے، مگر عقیدے کا حساب قبر میں دیں گے۔ اللہ کون ہے، نبی کون ہے، امام کون ہے، اور پہلی جزا و سزا قبر سے شروع ہوگی، فشار قبر وہی ہوگا۔ ماں کی محنتوں کا ثمرہ سب سے پہلا یہ ہوگا کہ تمہاری قبر کشادہ ہوگی، وہیں باغ جنت کی ہوائیں آئیں گی، یہ سب کا سب ماں کی آغوش کی تربیت کا اثر ہوگا۔ امام بس آخری روایت اور یہ ختم دعا، میں مسائل بھی نہیں پڑھوں گا جو کہ پوری مجلس قبلہ پڑھیں گے، زیادہ وقت نہیں لینا۔ امام حسین علیہ السلام کے روضے میں ایک وہ وقت آتا ہے کہ بادشاہ وقت قالینیں بچھواتا ہے، زیارت کے لیے آیا، پیروں کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، حکم دیا قالین بچھا، اعلیٰ ترین قالین پورے حرم امام حسین میں بچھا دیے گئے، اور اب پہلا لگ گیا، دائرہ خدام بادشاہ کی طرف سے معین ہے، کوئی بھی شخص اندر آئے گا تو صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے۔ ایک دیہاتی بدو عربی مٹی میں پیر لگے ہوئے، گرد چہرے کے اوپر بھاگتا ہوا آیا، خدام نے روک لیا، کہاں جا رہے ہو؟ پیروں کو دیکھو اپنے، کہا مولا کے بعد سلام کرنے جا رہا ہوں۔ نہیں جا سکتے، قالین مل گئی، ذرا ہٹا کٹا تھا، ظاہر کاشتکار تھا، اس نے ایک کونی ادھر ماری دوسری ادھر ماری، دونوں کو گرایا سیدھا حرم کے پاس، مولا کے بعد جا کے سلام کیا، کہا مولا یہ آخری سلام ہے، بعد کے بعد نہیں آؤں گا کیونکہ پہلا لگ گیا۔ قبر سے جواب سلام آتا ہے، نہیں تم ہر روز آؤ کہ تمہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ سب پریشان، کیسے بڑے بڑے مقدس لوگ آتے ہیں، کیسے کیسے مالدار لوگ آتے ہیں، امام حسین کسی کے سلام کا جواب نہیں دیتے، اور یہ بدو عربی گرد لباس کے اوپر پیروں مٹی میں اٹکے ہوئے۔ بادشاہ کو خبر پہنچی، کیا ہوا؟ کہا حضور ایسے ایسے بدو عربی آیا تھا، ادھر بادشاہ کو خبر ملی، خواب میں امام کو دیکھا، اپنی قالینیں اٹھا لو، ہمارے چاہنے والوں کے لیے اگر تم نے بچھا دی ہیں تو اب ہمارے چاہنے والے آ نہیں سکتے، پہرے داروں کو ہٹاؤ، قالینیں ہٹاؤ، ہمیں ضرورت نہیں اس کی۔ صبح کو معلوم کیا کون تھا، بلایا اس کو، کیا بات ہے؟ کہا میری ماں ہے بیمار، کوئی دیکھنے والا نہیں، کبھی ماں کی تیمارداری کرتا ہوں، کبھی کھیتی کرتا ہوں، کبھی اپنے جانوروں کو دیکھتا ہوں، میں اپنی ماں کی نیابت میں سلام پڑھنے آتا ہوں۔ پہلے روزانہ لا کر کے زیارت پڑھواتا تھا، اب وہ اس قابل نہیں کہ منہ ہو سکے، اس کی نیابت میں سلام کرنے آتا ہوں۔ بادشاہ کہتا ہے تمہارا عظیم مرتبہ ہے، قالینیں ہٹوا دی، اٹھوا دی، کہا کہ جو اپنی ماں کی نیابت میں سلام کرنے آتا ہوں، آپ سوچئے ماں کا سلام پڑھنے کے لیے، امام کی خدمت میں پہنچانے کے لیے ماں کی نیابت میں آتا تھا، اور یہ جزا ہے کہ امام سلام کا جواب دے رہے ہیں، ہمیں ان کا سلام قبول ہے، کیوں؟ یہ اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں، اپنی ماں کے لیے یہ ہر وقت جو ہے آمادہ رہتے ہیں خدمت کرنے کے لیے۔ بس ایک 2 منٹ کی زحمت اور ختم دعا، امام زین العابدین علیہ السلام کے حج پہ آتا، حج کے بعد مدینہ منورہ میں امام کی خدمت میں آیا، مولا میری ماں بہت بوڑھی ہے، اچھا چل نہیں سکتی، پیروں سے مجبور، کوئی کام نہیں کر سکتی، اچھا پھر؟ کہا مولا میں نے پاک پیادہ اپنی ماں کو پشت کے اوپر لاد کر کے حج کرایا، مولا کے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھ گئے، اس کا کہا مولا 7 مرتبہ آپ کے جد مولا علی ابن ابی طالب کی زیارت کرائی، آپ کے جد رسول اللہ کی زیارت کرائی ہے، پشت کے اوپر پیدل جا کر کے 7 مرتبہ آپ کے بدر بزرگوار کی کربلا میں زیارت کرائی، امام کی دعا کے لیے ہاتھ بلند رہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے مولا ایک سوال کروں؟ کہا بولو۔ کیا جو خدمت ماں نے کی ہے اس آیت کی تلاوت کر کے کہتا ہے، کیا کہ یہ ماں کے احسانات ہیں، ان کا بدلہ ہو گیا؟ امام کے چہرے پر غصے کے آثار آئے، اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو نیچے کر لیا، دعا کے لیے روک دیا، اور ایک مرتبہ آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی اور تینوں احسانوں کو بتایا، کہا کہ 2 احسان دودھ پلانے کا پیدا ہونے کا چھوڑ دو، فقط زمانے حمل کے اندر جو ماں نے پرہیز
میں 1/100 حصے کا حق بھی تم نے ادا نہیں کیا۔ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جن مومن و مومنات کے والدین باحیات ہیں، پروردگارہ ان کو سلامتی عطا فرما اور ان کے بچوں کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے معبود جن مومن و مومنات کے والدین انتقال فرما چکے، پروردگارہ ان پر اپنی رحمت خاص نازل فرما۔ جو مومن و مومنات اپنی اولاد سے ناراض گئے ہوں، پروردگارہ ان کے بچوں کو اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کو ان سے راضی فرما۔ پروردگارہ بحق محمد والے محمد ظہوری امام زمان میں تاجیل فرما، ان کے عوام و انصار میں ہم سب کا شمار فرما۔ مقرر کل انشاءاللہ جو جشن ہے یہاں پر مغرب کی نماز سے پہلے جو ہے وہ کھانا ہے اور مغرب کی نماز باجماعت ہوگی، اس کے بعد میں جشن ہوگا۔ باقر رضی صاحب ڈاکٹر رضی صاحب متمنی ہے کہ آپ تمام مومنین جس محبت سے ہر سال شرکت کرتے ہیں کل بھی شرکت فرمائے۔ والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے جو اناؤنسمنٹ کیا اس کا ٹیلر آپ کو تھوڑا سا حصہ پیش کیا، نظر ڈیٹیل میں آپ کو پروگرام بتا کل کا پروگرام دے۔ محفل شاہ پرستان میں یہ سالانہ جشن جو بسلسلہ ولادت حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام زمانہ منعقد ہوتا ہے سالہ سال سے۔ کل یہ اسی محفل میں منعقد ہوگا اور جس سے کینیڈا سے اشفاق حسین صاحب خصوصی طور سے تشریف لا رہے ہیں اور انڈیا کے جناب آغا سروش صاحب تشریف لا رہے ہیں اور یہ 2 شعراء مہمان شعراء ہوں گے، اس کے علاوہ مقامی شعراء بھی یہاں پر اس میں شرکت کریں گے۔ یہ محفل طرح محفل بھی ہے اور جنہیں کہ وہ غیر طرح بھی اس میں ہوگا نہیں، بہرحال 2 طرح ہیں اور آپ ڈیفینیٹلی انجوائے کریں گے کہ یہ سال کی آخری محفل ہوتی ہے، اس کے بعد رمضان اور ماہ اذا آ جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے درخواست ہے کہ وقت مقررہ پہ تشریف لائیے، اس لیے کہ اگر آپ دیر سے آئیں گے تو بعد میں پھر آپ کو جلدی ہوتی ہے۔ 7 بجے کھانا ہے، مغرب کی نماز ہوگی اور فوراً مغرب کے بعد وقت کا شروع ہوگا۔ دنیا میں سب فنا ہے، کسی کو بقا نہیں۔ دنیا میں سب فنا ہے، کسی کو بقا نہیں۔ ہر شے فنا ہے، ذات خدا کو فنا ہے۔ ہر شے کا ذکر کیا ہے، نبی تک رہا ہے۔ مر جائیں گے، خیال کسی کو ذرا نہیں۔ گزرے ہیں یوں تو رنج ہر ایک نیک نام پر، ہے خاتمہ حسین علیہ السلام۔ میں درخواست کروں گا حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر سخاوت حسین صدراوی صاحب سے کہ مجلس ترتیب سے